بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خلقه أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. درود پڑھ لیجیے محمد. شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم والآخرین. آپ کے سامنے سورہ رعد کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کا اگلا حصہ کاظمین میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے دروازے پر یہ آیت تحریر ہے، اور دور سے جب مولا کی بارگاہ میں، اور خدا بار بار مولا کی بارگاہ میں زیارت کا شرف عطا کرے، جب انسان دور سے مولا کی زیارت کرتا ہے تو اس آیت کو ضرور تلاوت کرتا ہے یا اس پہ نگاہ پڑتی ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی صبر مجبوری سے نہیں تھا، مکمل اختیار رکھتے ہوئے صبر کیا، مکمل قدرت رکھتے ہوئے معاف کیا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز کو قائم کیا، سرا وعلانیۃ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ کی راہ میں انفاق کیا، مسلسل انفاق کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالسَّيِّئَةِ، اور برائیوں کے جواب میں اچھائیوں سے کام لیا. اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے عاقبت کے بہترین گھر ہیں. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت عدن جو سب سے اعلیٰ ترین منزل ہے جنت کی، جنت عدن میں ان کو داخل کیا جائے گا ان کے آباء و اجداد کے ساتھ، ان کی پاک و پاکیزہ بیویوں کے ساتھ، ان کی پاکیزہ ذریت کے ساتھ. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جنت عدن کے ہر دروازے سے داخل ہو کر ملائکہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو، یہ جنت عدن اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس لیے کہ تم دنیا میں صبر کیا کرتے تھے. وہ امام کہ جس کی زندگی 14 سال تک ایک ایسے قید خانے میں گزری ہے جہاں نہ ہوا کا گزر تھا نہ روشنی کا گزر تھا. اور وہ امام کہ جس کی بارگاہ میں اگر توسل اختیار کر لیا جائے تو وہ ایسا باب الحوائج ہے کہ کوئی ناکام و نامراد واپس نہیں جاتا. اور اپنوں سے زیادہ جو دوسرے افراد، دوسروں سے مراد جو انسان جس عقیدے، جس فکر و نظر کا حامل ہو، جس مقام پر بیٹھ کر امام کی بارگاہ سے توسل اختیار کر لے، امام اس کی اس مراد کو پورا کر دیتے ہیں. اور گفتگو کے اختتام پر میں نے پچھلی تقریر میں جو گزشتہ سال کی تھی اس میں بیان کیا تھا، میں اس کا اعادہ ابتدا میں کر دیتا ہوں
یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں ذاتی طور پر ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو امام کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ایسے عالم اسلام میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو 12 اماموں کے ناموں سے واقف نہیں ہیں اور اسے فقط ہمارے لیے عقیدے کے طور پہ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ فقط اہل تشیع کے 12 امام ہیں۔ ان میں سے بھی اگر کوئی شخص کہ جسے امام کا نام بھی معلوم نہیں تھا، کسی ایسی بیماری، کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوا اور اس کو کسی نے رہنمائی کی کہ اہل تشیع کے 7ویں امام ہیں جو باب الحوائج کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں، کہ کوئی انسان اگر ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں توسل اختیار کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ اس توسل کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے دعا مانگنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ کہا، درود تو سمجھتے ہو، درود تو بھیجتے ہو، صلوات تو بھیجتے ہو؟ کہا درود و صلوات تو بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ کہا کہ بس یہ درود بھیج دو، ایک تسبیح پڑھ لو، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، اور اگر علیہ السلام کہتے ہوئے تکلیف محسوس ہو تو فقط اتنا کہو، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر۔ اس تسبیح کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کا نام لے کر سوال کرو اور واسطہ دو کہ میری یہ بیماری، میری یہ پریشانی، ان کے توسل سے خدا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اسے دور فرما دے، اس تکلیف کو ہٹا دے، اور پھر خدا کی اس نظر کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرو۔ تو وہ شخص جو امام کا نام نہیں جانتا تھا، برادران اسلامی میں سے ہے، اس حقیر سے اس نے خود کہا کہ مجھے کوئی امام کی زندگی پر ایسی کتاب بھیج دو کہ جو کوئی ایسا تھیسز ہو، کہ جو پورا ایک ریسرچ ورک ہو، کیونکہ جب میں نے کسی کے کہنے پر اس عمل کو کیا ہے تو 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، میری حاجت بھی روا ہو گئی، بیماری بھی دور ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ وعلی۔ اس لیے کہ یہ قدرت، قانون قدرت ہے کہ جو جتنی زیادہ سختی اور تکلیف میں اس دنیا میں ہے، اتنا ہی پروردگار عالم نے اس کے لیے برکتوں کے سامان نسل در نسل رکھے ہیں، جو جتنی زیادہ۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جس کے لیے شعر بھی ہے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اب کل عمر مبارک تو 55 برس ہے، اور مدت امامت 35 برس ہے۔ 20 سال کی عمر میں مسند امامت پر تشریف لائے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو وہ بنی امیہ کا آخری زمانہ ہے۔ بنی امیہ کے بعد بنو عباس آئے ہیں، جو نام تو آل محمد کا لیا ہے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن بنی امیہ سے زیادہ مظالم کا ارتکاب کیا ہے بنو عباس نے۔ ان میں سے جو پہلا ہے ابو العباس صفاح، صفا بہانے والا، اس کا لقب ہی اس لیے پڑا کہ اتنے خون کو بہایا، اتنا خون بہایا کہ ابو العباس صفا ہو گیا۔ پھر منصور دوانقی ہے، اس کے بعد مہدی ہے جس کا 10 سال کا زمانہ ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی ہے جس کا 1 سال کا زمانہ ہے، اور پھر ہارون ہے۔ تو مہدی کے زمانے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دور امامت کا آغاز ہوا ہے، اور سب سے پہلے اس نے آپ کو بصرے میں قید کیا ہے۔ عیسیٰ ابن جعفر دروغہ زندان کا نام بیان کیا گیا ہے، اور اعجاز کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے زندگی پر مشتمل کتابچے اور کتابیں تحریر کی گئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ مسلسل آپ کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کیا جاتا تھا، ایک دروغہ بان کو تبدیل کر کے دوسرے دروغوں کو آپ پر تعینات کیا جاتا تھا۔ جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے، کہا اس لیے کہ جب بھی حاکم کی طرف سے دروغہ کو اس بات کا حکم ہوتا تھا کہ امام پر سختی کرو، تو وہ جواب دیتے تھے خلیفہ کو کہ اس شخص پر سختی کریں کہ ہم جتنی اس پر سختی کرتے ہیں اتنا ہی ہم پر اس کی ہمدردی اور انعام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اب تک تو یہ ہمیں دعا دیتا ہے، اگر اس نے کسی دن ہمیں بد دعا دے دی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے سرنامے میں تلاوت کی ہے کہ
کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو برائیوں کے جواب میں اچھائی سے کام لیتے ہیں۔ آپ کیفیت دیکھیے کہ قرآن سارا کا سارا جو احکامات پر مشتمل آیتیں ہیں وہ ایسی تشنہ تفسیر رہ جاتی اگر کوئی سامنے ہمارے رول ماڈل نہ ہوتے کہ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے برائی کی جائے، برائی کی جائے، برائی کی جائے، مسلسل برائی کی جائے اور اس کے اندر ایک خاص کیفیت ہیجان، اضطراب، غصہ، غضب پیدا نہ ہو، وہ کسی نہ کسی قسم کی بددعا کے اوپر اترنا آئے۔ لیکن خدا کی قسم سوائے ائمہ طاہرین کے کوئی اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان سے جو برائیاں کی جاتی ہیں اس کے جواب میں اچھائیوں سے کام لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ امام کی زندگی کے چند واقعات ہیں اور اصول کافی کی پہلی جلد جس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث ہے جو حشام ابن الحکم سے آپ نے بیان فرمائی ہے وصیت کے طور پر، جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے 2-3 جملے آپ کے سامنے کتاب سے دیکھ کر عرض کروں گا۔ عبادت کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ دیکھیے موازنہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء کی حدود ہمیں معلوم ہے، ہم گنہگار اس بات کو بیان کریں تو ہماری زبان جل جائے، لیکن جو قرآن نے بیان کیا وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جناب یوسف نے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں کہ جناب یوسف نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے ان عورتوں کی اس دعوت سے جس پر یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ قید خانہ طلب کیا یوسف نے، لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کہ خود بخود اس بات کی علامت، یہ دلیل کے طور پر یہ آیت ہے کہ جب وہ قیدی رہا ہو کے جا رہا تھا تو کیا کہا تھا جناب یوسف نے؟ اذکرنی عند ربک، میرا بھی ذکر ذرا اپنے رب سے کر دینا۔ رب کا مطلب آقا، بادشاہ، عزیز مصر، میرا بھی ذکر اپنے رب سے کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب قید خانے سے رہائی چاہتے تھے جناب یوسف کہ میرا ذکر ذرا اپنے رب سے کر دینا کہ وہ شخص قید خانے میں ہے جس نے مجھے تعبیر بتائی تھی وہ رہا ہو گیا ہے۔ یہ جناب یوسف ہیں کہ جو برائی سے بچنے کے لیے قید خانے کی دعا مانگتے ہیں، بہت بڑی منزلت کی بات ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قید خانے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قیدی سے کہ جب رہا ہو کر جائے تو میرا ذکر کر دینا۔ لیکن یہ امام موسیٰ کاظم ہے کہ چاہے اپنا دیکھے یا پرایا دیکھے۔ جب کسی نے پوچھا تھا کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کس حال میں ہیں، تو وہ جو چھوٹا سا روشن دان بنایا گیا تھا اس روشن دان سے جھانک کر دیکھا ایک بہت ہی مختصر محدود کمرے میں، تو کہا کہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے۔ کہا یہ سفید کپڑا نہیں ہے، یہی امام کاظم ہیں جو سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ امام علیہ السلام کی جو گفتگو، جو مناجات، جو دعا مانگ رہے تھے اسے سن لے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام دعا یہ مانگ رہے تھے کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ مجھے خلوت عطا فرما، مجھے فارغ البالی عطا فرما، مجھے فرصت عطا فرما تاکہ یکسو ہو کر تیری بارگاہ میں سجدہ کروں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ لمحات مجھے عطا کر دیے۔ جو اس قید خانے میں جس میں نہ ہوا کا گزر ہے، نہ روشنی کا گزر ہے، نہ پورے قد سے کھڑا ہو سکتا ہے انسان، نہ پیروں کو پھیلا کے لیٹ سکتا ہے، اس قید خانے کے اندر امام اللہ کی بارگاہ میں اس قید خانے کے ملنے پہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک کہ اگر کسی اور مقام پر کہ جیسے بصرے میں قید تھے، ایک اور بھی قیدی آپ کے ساتھ قید کیا گیا جو انتہائی مضطرب تھا، انتہائی پریشان تھا قید خانے کی حالت میں جا کر۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا پریشان ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا آنکھوں کو بند کر۔ آنکھوں کو بند کر کے جب امام نے فرمایا آنکھوں کو کھول تو دیکھا کہ امام کے ساتھ وہ مدینے میں موجود ہے۔ کہا کہ فرزند رسول دشمن کو خبر ہوئی تو مجھے گرفتار کریں گے۔ کہا اب تجھ پر ہماری نگاہ ہے، کوئی تجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے اختیار یہ ہے کہ چشم زدن میں قیدی کو رہائی عطا کر دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کی مشیت ہے اس مشیت پر وہ اختیار اپنے لیے صرف نہیں کرتے ہیں۔
جو صفوان جمال کا واقعہ ہے، بہت دفعہ آپ کے سامنے یہ چند واقعات بیان ہوئے ہیں کہ اس نے اونٹ کرائے پر دے دیے ہارون کو، اور ہارون کہیں اور کسی معصیت کے سفر پہ نہیں جا رہا تھا بلکہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور امام علیہ السلام نے اس کو بلایا ہے اور کہا کہ تو نے اسے اونٹ کرائے پہ دیے. کہا کہ فرزند رسول یہ میرا پیشہ ہے. کہا کہ اس نے کیا تجھے پوری رقم دے دی ہے؟ کہا کہ نہیں، آدھی رقم واپس آ کر دے گا. تو کہا کہ تو یہ تو چاہتا ہوگا کہ یہ اس وقت تک زندہ رہے جب تک کہ پلٹ کر واپس نہ آ جائے تاکہ میری رقم مجھے مل جائے. کہا کہ ہاں میں یہ تو چاہتا ہوں. تو کہا کہ جو اتنی دیر کے لیے بھی ہمارے دشمن کی زندگی کا طالب ہو، خدا اس کو اسی کے ساتھ محشور کر دے گا. گھبرا گیا، اس نے اونٹ سارے بیچ دیے اپنے. کیا کمال ہے، کوئی ایسا ہے اس شدت کی محبت رکھنے والا؟ کاروبار ختم کر دیا کہ اگر منع کروں گا ہارون کو تو ویسے مار دے گا. سارے اونٹ بیچ دیے. اسے پتا چلا، اس نے بلایا، حاکم نے کہا کہ تو نے اونٹ بیچ دیے؟ کہا کہ ہاں بس اب میرا دوسرا کام کرنے کا ارادہ ہے. کہا مجھے معلوم ہے کہ تو نے کس کے کہنے پہ کیا ہے، لیکن چونکہ تجھ سے تعلق بہت پرانا ہے اس لیے تیری جان نہیں لیتا ہوں. اور وہی امام کے جو صفوان کو فقط اونٹ کرائے پر دینے سے روک دیتے ہیں، وہی امام علی ابن یقطین کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے ہارون کی ملازمت کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تم پر نگاہ رکھیں گے، تم ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھو. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت مشہور جملہ ہے کہ ظالم بادشاہ کی ملازمت کا کفارہ یہ ہے کہ برادران ایمانی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اور آپ دیکھیے بہت مشہور واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اب ظاہر علی ابن یقطین گورنر ہے، وزیر ہے ہارون کا، مصروف آدمی ہے. اب ایک ایسا شخص جو امام کا محب ہے، یہی صفوان یا کوئی اور، اس کے پاس پہنچا ہے کسی کام کی غرض سے. اس کے پاس وقت نہیں ہے، مصروف آدمی ہے، وقت نہیں ہے. اس نے منع کر دیا کہ ابھی تو وقت نہیں ہے، مصروف ہوں. وہ چلا گیا جیسے ایک نارمل روٹین میں بات ہوتی ہے. اب علی ابن یقطین جب امام کی خدمت میں آئے ہیں اور اجازت طلب کی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہلوا دیا کہ کہہ دو کہ اب میرے پاس اس سے ملنے کا وقت نہیں ہے. گھبرا گئے، تڑپنے لگے. کہا کہ فرزند رسول جو خطا ہوئی بتا دیں. کہا کہ اگر تمہارے پاس ہمارے اس چاہنے والے سے ملنے کا وقت نہیں تھا تو ہمارے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں. کہا مولا میں اس سے خود جا کے معافی طلب کروں گا، مجھے اذن باریابی تو عطا کیجیے. کہا کہ نہیں، پہلے اس سے معافی طلب کرو، بعد میں ہمارے پاس آؤ. کہا وہ بہت فاصلے پر ہے. کہا فلاں مقام پر جاؤ اور وہاں پر تمہیں گھوڑا تیار ملے گا. اور بہرحال وہ اس پر تشریف لے گئے اس مقام پر اور اس کے دروازے پر جا کے دستک دی. اس نے دیکھا علی ابن یقطین کھڑے ہیں. وہ حیران ہو گیا. کہا مجھے گھر میں آنے کی اجازت دو. گھر میں گئے. علی ابن یقطین لیٹ گئے زمین پر اور کہا کہ فقط زبان سے نہیں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، میرا مولا مجھ سے فقط اس لیے ناراض ہے کہ میں تم سے نہیں ملا. شاید میرے اس سر میں کچھ غرور اور تکبر پیدا ہو گیا ہے. جب تک تم میرے اس سر پر اپنے پیر سے ٹھوکر نہیں مارو گے تاکہ وہ تکبر و غرور میرے سر سے نکل نہ جائے، اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا. وہ شخص جس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ امام پر اس کی اتنی نگاہ ہے، وہ زارو قطار رونے لگا. کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا مولا اس قبول کرے میرے معاف کرنے کو. علی ابن یقطین میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تم کھڑے ہو جاؤ، میرے بھائی ہو. کہا کہ نہیں. علی ابن یقطین نے مجبور کیا، اس نے اس کے سر سے اپنے پیر کو مس کیا، کھڑے ہو کر سینے سے لگایا. جب واپس پلٹ کر پہنچے علی ابن یقطین تو دیکھا کہ دروازے پہ فرزند رسول ان کا انتظار کر رہے تھے. ایک مرتبہ مل کے درود بھیج دیجیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب ایک روایت جو مسلسل بیان ہوتی ہے وہ قرآن کریم کی آیت کے سلسلے میں، جسے تفسیر میزان میں آقا طباطبائی نے نقل کیا، دیگر تفاسیر میں ہماری استدلال پیش کرتے ہوئے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا، تھوڑا سا وقت زیادہ اس میں لگتا ہے کہ قرآن کریم میں شراب کو بتدریج حرام کیا گیا ہے،
لیکن جو لفظ حرام جسے ہم کہتے ہیں حرام، وہ کون سی آیت میں ہے قرآن کی؟ یہ خلیفہ نے پوچھا ہے مہدی عباسی نے امام سے کہ آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں یہ تحریر ہو کہ شراب حرام ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اعراف کی آیت تلاوت فرمائی، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم، میرے رب نے حرام کر دیا کھلم کھلا اور چھپ کر گناہ کرنے کو، والاسم الف سامیم، کہا اس میں اسم سے مراد شراب ہے، کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو بتدریج شراب حرام کی ہے اس میں سب سے پہلے جو آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یہ تم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ان سے کہہ دو قل فیہما اسم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا اسم کہا شراب کو اور وہاں نام نہیں لیا، کہا کہ تمہارے رب نے حرام کر دیا شراب کو، اسم سے مراد شراب ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ شراب چاہے مدینے میں حرام ہوئی ہو ظاہری طور پر، لیکن صاحبان عصمت و طہارت جب شراب کے حرمت کی آیت تلاوت کرتے ہیں تو اس سورت کی آیت تلاوت کرتے ہیں جو مکی سورہ ہے، یعنی یہ وہ خاندان ہے جن کے لیے کسی مکان کی قید نہیں ہے، جو چیزیں ازل سے حرام ہیں ان ہستیوں کے وجود پر وہ ازل سے حرام ہیں۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے ذوات مقدسہ پر۔ اور بس اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، کیونکہ قرآن بار بار جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ قل سیروا فی الارض، زمین پہ گھومو پھرو۔ زمین پہ گھومنے پھرنے کا، سیاحت کرنے کا قرآن کیوں حکم دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو دیکھو، لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، جن قوموں نے، جن افراد نے ترقی کی وہ کس بنیاد پر کی، اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اور جو قومیں اور افراد تباہ و برباد ہو گئے ان کو دیکھو، ان کو پڑھو۔ سیروا فی الارض، زمین پر دیکھو، آثار کو دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اگر اس نظر سے گھومو پھرو گے تو تمہارا گھومنا پھرنا بھی عبادت کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ چند جملوں میں اس بات کو بیان کر دیا جائے کہ ہماری صفوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، بہت دفعہ آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے بات، لیکن پھر اسی منزل سے ایسا لگتا ہے کہ ہر زمانہ، ہر دور ایسا گزرتا ہے جس میں اختلاف در اختلاف پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کیسانیہ فرقہ تھا۔ کیسان کہا جاتا ہے کہ کیسان لقب ہے امیر مختار کا، جو خود امیر المومنین نے دیا تھا، اب چاہے وہ اس سے منسوب ہو یا کسی اور سے، لیکن ایک کیسانیہ فرقہ رونما ہوا کس وقت؟ واقع کربلا کے بعد، اور اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ امامت علی ابن ابی طالب کے بیٹوں کا حق ہے، اور ابھی علی کا ایک بیٹا محمد حنفیہ موجود ہے، باقی شہید ہو گئے، محمد حنفیہ موجود ہیں، اس لیے امامت ان کا حق ہے، اور بہت جلیل القدر ہیں، بہت بہادر شجاع ہیں۔ اور بعض روایات میں بھی ہمارے ہاں ایسا موجود ہے کہ خود حجر اسود نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت امام کے سلام کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ امام علیہ السلام کو، امام سجاد کو بحیثیت امام کے سلام کیا حجر اسود نے، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کی امامت کو امام بنا کر بلند کرنا چاہا اور ایک فرقہ منسوب کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جناب زید شہید، زیدی سادات میں اور یمن میں خاص طور پر اس وقت تو ان کے عقائد میں ہمارے جو امامیہ ہیں ان میں فرق ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ وہ افضل کے ہوتے ہوئے، جو زیدیہ فرقے کے لوگ ہیں، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہو سکتا ہے یا حاکم ہو سکتا ہے، وہ الگ منزلیں ہیں۔ لیکن جناب زید شہید جس قدر شجاع تھے، فقیہ تھے، بہادر تھے، اور جس طریقے سے قیام کیا،
اور ان کی مظلومانہ شہادت کے بعد ان کو جب سولی پر لٹکا دیا گیا تو کم سے کم جو ساری روایتیں، یہ نہیں شیعہ روایت نہیں، عالم اسلام کی روایتوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 4 سال بیان کیا ہے، ان کی لاش درخت پہ لٹکی رہی اور ویسے ہی تازہ رہی جیسے ابھی ابھی درخت پہ لٹکایا ہے۔ 2 سال میں ان کے کپڑے گر گئے تو پرندوں نے ان کی ستر پوشی کر دی۔ اس وقت اس کیفیت کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا یہ امام ہے، اور لوگوں کو دیکھ کر کے ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس وقت کے حاکموں نے ان کی لاش کو جلا کے ان کی راکھ کو بھی اڑا دی۔ امامت جناب زید شہید کو بحیثیت امام کے، اور ایک زیدیہ فرقہ بن گیا۔ اس کے بعد جو انحراف ہے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بڑے بیٹے جو تقریباً 20 سال جناب اسماعیل تقریباً 20 برس بڑے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، بڑے فرزند ہیں، اس پر اختلاف ہوا، اور علامہ مجلسی نے بہار میں وہ مسلسل روایتیں نقل کی ہیں کہ چھٹے امام نے زرارے سے کہا کہ مفضل کو بلاؤ، ابو البصیر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور اپنے خاص الخاص اصحاب کو ایک کمرے میں جمع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، امام علیہ السلام حکم دیتے تھے ایک ایک کا نام لے کر کے تم اٹھو اور کفن کو ہٹا کے دیکھو کس کا جنازہ ہے۔ کفن کو ہٹا کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے بڑے فرزند اسماعیل کا جنازہ ہے۔ ایک ایک سے امام نے، تو کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول اس قدر زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ان قریب کچھ لوگ ایک نئی بات پیدا کریں گے، اس لیے تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا، اور اس بات کو 3 مرحلوں میں قبر میں اتارے جاتے ہوئے بھی امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ کفن کو ہٹا کر دیکھو چہرہ کس کو دفن کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اسماعیل کو۔ اس کے بعد جناب اسماعیل کو امام تسلیم کیا گیا، اور ان کے فرزند جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آئے اور عباسی خلیفہ نے بلایا تھا امام کی حرکات و سکنات کو معلوم کرنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کی، تو امام علیہ السلام نے انہیں اس قدر عطا کیا اور ان سے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ایسی چغلی نہ کرنا کہ جس سے تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہو جائیں، میرے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسماعیل کے فرزند کو جو امام کے بھتیجے ہوئے، یہ آپ نے وصیت کی۔ اس کے بعد وہ گئے عباسی خلیفہ کے پاس اور جو کچھ کہنا تھا اس سے کہا، تو کسی نے امام کاظم علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ سب آپ کی حرکات و سکنات وہاں جا کر بیان کرنے والا ہے، تب بھی آپ نے اس پر اتنا احسان کیا، اتنا صلہ رحم کیا؟ تو کہا کہ ایک اصول یاد رکھو کہ اپنے تمام اعزاء و اقربا کے جن کے ساتھ اللہ نے صلہ رحمی کو حکم دیا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو، یہاں تک کہ اگر تمہیں یہ معلوم بھی ہو جائے کہ وہ تمہاری برائی چاہتا ہے پھر بھی تم صلہ رحمی کرو تو اللہ اس کی جڑوں کو خود بخود کاٹ دے گا۔ اس عالم میں بھی امام نے صلہ رحمی سے کام لیا۔ اس کے بعد کی جو کیفیات ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 کی جو فگر ہے وہ بڑی مقدس ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 مرتبہ کعبے کا طواف ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، 7 قرآن کریم کی 7 مثانی 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں۔ اس قسم کی بات کر کے امام کی 7ویں امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی قائم آل محمد ہیں، ان کی شہادت نہیں ہوئی، یہ پردہ غیب میں چلے گئے، بس یہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ امام نے اپنی زندگی میں جب قید خانے سے باہر تھے جن لوگوں کو اپنے اموال لینے پر جمع کیا تھا، نومینیٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا کہ فلاں فلاں علاقوں میں تم رہو اور جو اموال ہمارے ہوں وہ انہیں لے کر پہنچا دو۔ اب امام قید خانے میں چلے گئے اور اس کے بعد شہادت ہو گئی، اور جب 8ویں امام آئے تو امام نے ان میں سے کچھ مال کو، کچھ لوگوں کو، کچھ وکلا کو کینسل کیا، ان کی وکالت کو منسوخ کیا اور دوسرے لوگ نافذ کیے ان کے مقام پر۔ وہ جو پیسے کا لین دین تھا
یہ اس قدر خطرناک تھا کہ انہوں نے 8ویں امام کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا پیسہ اس کے منتقل کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے کہا بھائی امام یہ امام نہیں ہے. فرقہ واقفیہ بن گیا، ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا. بس اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کے ایک جملہ ہے، ایک دو لفظ ہیں، امامتنا امانن من الفرقا. ہماری امامت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم فرقوں میں بٹنے سے بچ جاؤ گے. تو حقیقی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آ جائیں گے تو کسی قسم کے فرقے میں تقسیم نہیں ہوں گے، اور جہاں علی کی ولایت سے دور ہوں گے مختلف فرقوں میں بٹتے چلے جائیں گے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے ذوات مقدسہ پر. بس ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، میں چند الفاظ امام کے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد وقت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اللہ نے دو حجتوں کو پیدا کیا، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی. حجت ظاہری انبیاء ہیں، مرسلین ہیں اور ائمہ ہیں، اور حجت باطنی عقل ہے. یہ اصول کافی کی پہلی جلد کی حدیث ہے کہ جس کو آپ ضرور جا کے ملاحظہ کیجئے، جس میں چند صفحات امام نے عقل کی تعریف میں بیان فرمائے. حشام کو وصیت فرمائی ہے، اے حشام، جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا تھا کہ حق کے لیے تواضع اختیار کرو تاکہ تم عاقل ترین شخص بن جاؤ. امام علیہ السلام کی دعا کہ حشام خدا کی بارگاہ میں جو دعا سب سے زیادہ مانگو وہ یہ مانگو کہ پروردگار میری عقل کو کامل کر دے. جب تمہاری عقل کامل ہو جائے گی تو تم دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھ جاؤ گے، اپنی حقیقت کو بھی سمجھ جاؤ گے. امام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے عالم ڈوب گئے. اس سمندر میں تمہاری کشتی خوف خدا، اس کشتی کا سامان ایمان، اس کا بادبان توکل، اس کا ستون عقل، اس کا رہنما علم، اور اس کی پتوار صبر ہونا چاہیے. ہر چیز کے لیے ایک رہنما ہے. عقل کا رہنما تفکر ہے، تفکر کا رہنما خاموشی ہے. امام فرماتے ہیں تمہارا تفکر، تمہاری نظر عبرت ہو جب تم نگاہ ڈالو. یہ الفاظ، یہ جملے امیر المومنین سے بھی منسوب ہیں. تمہاری نظر عبرت ہو، تمہاری خاموشی تفکر ہو، اور تمہارا کلام ذکر خدا ہو. تمہارے مزاج میں سخاوت ہو، اس لیے کہ بلا شبہ بخیل اور کنجوس جنت میں نہیں جا سکتا اور سخی جہنم میں نہیں جا سکتا. یعنی جب نگاہ ڈالو تو اس سے عبرت حاصل کرو، جب خاموش ہو جاؤ تو تفکر کرو، اور جب اپنی زبان کو گویا کرو تو اللہ کا ذکر کیے بغیر زبان کو خاموش نہ ہونے دو. وہ امام کہ جس کے کردار کشی کے لیے جب ایک زن فاحشہ کو روانہ کیا گیا زندان میں اور بہت دیر گزر گئی، ہارون اور امال انتظار میں تھے. بہت دیر کے بعد ہارون نے کہا عورت باہر نہیں نکلی، اسے باہر لاؤ. جب اس کے وہ امال داخل ہوئے تو دیکھا عورت سجدے کی حالت میں ہے. اسے کھینچتے ہوئے واپس لائے. ہارون نے کہا تو وہاں سجدے کرنے کے لیے گئی تھی؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا کیفیت بتاؤں. جب میں زندان میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا ان کی زبان پر تسبیح تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور میں نے دیکھا کہ وہ تسبیح فقط ان کی زبان پہ نہیں تھی، اس زندان کے در و دیوار بھی ان کی تسبیح کے ساتھ آواز ملا کر گویا تسبیح کر رہے تھے. بے اختیار میں سجدے میں گئی، اور میں جیسی سجدے میں گئی اور میں نے اس تسبیح کو اپنی زبان پہ جاری کیا،
اللہ نے میرے سامنے سے حجابات کو ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ کل کائنات کی مخلوق کوشش کر رہی ہے کہ ان کی تسبیح میں اپنے کو شامل کر لے. بس علماء و ذاکرین کہتے ہیں کہ وہ یوسف تھے کہ جو زلیخا سے اپنا دامن بچا سکے، لیکن یہ امام موسیٰ کاظم ہیں کہ جو اس کو بھی سجدہ کرا کے اس کے قلب پر پڑے ہوئے حجابات کو بھی ہٹا دیتے ہیں. وہ امام کہ 14 سال تک جس نے نہ سورج کا سایہ اس کی روشنی دیکھی، نہ اسے ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا کوئی جھونکا نصیب ہوا، وہ امام اس حالت میں ہے کہ جو چادر ہے ان کے جسم کے بارے میں امام کے لکھا ہے کہ اس قدر لاغر اور کمزور ہو چکے تھے امام، اس قدر لاغر اور کمزور تھے کہ اس چادر کے نیچے امام کا وجود پہچانا نہیں جا رہا تھا. فضل ابن ربی، عیسیٰ ابن جعفر، سب کے سب امام کی حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے. سندی ابن شاہد کے زندان خانے میں امام کو منتقل کیا گیا، اور یہ وہ ملعون اور بدبخت سندی ابن شاہد ہے جس نے بعض روایات میں انگور میں اور بعض روایات میں کھجور میں زہر ملا کر امام کے سامنے پیش کیا. بس گریہ اس بات پر ہے کہ جو روایات شیخ مفید نے جو روایت کی ہے کہ آپ کے 18 فرزند ہیں اور 19 بیٹیاں ہیں، اور سب کی تفصیلات لکھی ہیں. آپ کی ایک بیٹی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ معصومہ قم جناب فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، کس مرتبے کس جلال کی حاملہ ہیں. اتنے بچوں کے ہوتے ہوئے آپ کے جنازے کو 4 مزدوروں سے اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھوا دیا جائے. بس زہر ملا، اب امام نے تڑپنا شروع کیا، زہر کی شدت امام نے تڑپنا شروع کیا. ہمارے عقیدے کے مطابق امام کی تجہیز و تکفین امام ہی کرتا ہے. مسیب اور بعض ذاکرین نے روایتیں بیان کی ہیں کہ ہم نے دیکھا باعجاز امامت امام رضا تشریف لائے، اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئے، گریہ کرتے رہے، اور اس کے بعد تمام مراحل سے فارغ ہوئے. سب کے جنازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ واحد جنازہ تھا جس کی بیڑیاں اور ہتکڑیاں اس کے جسم سے نکالی نہیں گئی تھی، جس کے تابوت میں آج بھی بیڑیاں اور ہتکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. امام کے جنازے کو 4 مزدوروں سے اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھا گیا. بس عزاداران امام یہاں پر ہاتھوں کو جوڑ کر کہے میرے مولا، اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی. اتنے فرزند موجود ہیں، اتنے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن آپ کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھا. سلیمان ابن جعفر جو خلیفہ کا چچا ہے، اس نے اپنے محل سے دیکھا کہ ایک جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہے اور ایک مزدور کھڑا ہوا ایک صدا بلند کر رہا ہے کہ آؤ رافضیوں کے امام کے جنازے کو دیکھ لو جو طبعی موت دنیا سے مر گئے. بس سلمان ابن جعفر دوڑا ہوا آیا، اپنے سپاہیوں اپنے نوکروں کو حکم دیا ہمارے لاکھ ان سے اختلافات صحیح، ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اب جب خود خلیفہ کے خاندان کا ایک فرد آ گیا ہو تو پوری دنیا شریک ہو گئی امام کاظم کے جنازے میں. بس اب ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں مولا باعجاز امامت آپ کے فرزند امام رضا مدینے سے آ گئے آپ کی تجہیز و تکفین میں، لیکن آخری مرحلے پر سلمان نے آپ کے جنازے کو اٹھوایا، سارا بغداد شریک ہوا. ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، مولا آپ کا فرزند ہتکڑیوں بیڑیوں میں جب آپ کے پامال شدہ لاشے کے قریب سے گزارا گیا تو پھوپھی نے کہا تھا بیٹا حالت تمہاری ایسی ہے جیسی روح تمہارے بدن سے پرواز کرنے والی ہے. امام نے جواب دیا پھوپھی اماں، جس بیٹے کے سامنے باپ کا پامال شدہ لاشا پڑا ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ، اور خصوصیت کے ساتھ باب الحوائج
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ ہماری تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، ہم سب کا یہاں آنا، شریک ہونا اور اس ذکر میں معصوم عالم کو، پیغمبر اکرم کو، امیر المومنین کو اور تمام ائمہ کو، امام زمانہ کو پرسہ پیش کرنا قبول فرما۔ پروردگار، ائمہ معصومین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگار، ہمارے قلوب میں ایمان و معرفت، حکمت و دانائی پیدا فرما۔ پروردگار، ہماری روح پر، ہمارے جسم پر، ہمارے نفس پر، ہماری آنکھوں پر جو حجابات پڑے ہوئے ہیں، ان حجابات کو ہٹا کر ہمیں یقین کامل کی منزل عطا فرما۔ پروردگار، قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے آگہی عطا فرما۔ پروردگار، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیک یا مید اللہ فی شانہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من ذریتک وبنیک، السلام علیک وعلی ولدیک العلیین واخیک بالفضل عباس وسائر المستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا وعلی آبائک وابنائک طیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا سیدی و یا مولائی یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔